رہی سما نے بلایا مجھے، میری ٹانگیں کانپنی شروع ہو گئی ہیں اور میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بہت ہی بے ادب قسم کا شخص ہوں اور اتنی ادبی محفل میں بولنا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ میرے سامنے تو جب کارڈ آیا تھا تو میں نے تو اس کو پہلی دفعہ میں یہ پڑھا تھا کہ اچھا محسن یہ ایک دبی محفل ہوگی۔ اس نے کہا سر یہ ایک دبی نہیں، یہ ادبی محفل ہوگی۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا یار میں تو بہت بے ادب سا شخص ہوں۔ اس نے کہا نہیں سر وہاں پر اور ڈاکٹرز بھی آئیں گے، وہ بھی کچھ حبیب الرحمان صاحب بھی ہیں، وہ بھی شاعری کرتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا حبیب الرحمان صاحب بھی شاعری کرتے ہیں، ان کا بھی ادب سے تعلق ہے؟ کہتا ہے سر آپ کا کیا خیال ہے کہ ڈاکٹر ادب سے تعلق نہیں رکھتے؟ تو میں نے کہا یار میں بھی بہت با ادب ہوں۔ کہتا ہے سر وہ با ادب نہیں، ادب سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو میرے لیے کافی حیرانی کی بات ہوئی کہ جب یہاں آیا تو بیجر صاحب سے ملاقات ہوئی، پھر اندازہ ہوا کہ صرف میرا جو شعبہ ہے وہ اس سے تعلق رکھنا، پروفیشن جو ہے وہ کوئی کا تعلق نہیں ہے ادب کے ساتھ۔ میجر صاحب جنہوں نے ساری زندگی ہتھیار چلائے اور ہتھیاروں کے ساتھ کام کیا وہ بھی با ادب ہیں، اس لیے مجھے اندازہ ہوا کہ میں بھی با ادب ہو سکتا ہوں۔ بہت خوشی ہوئی، ہمارے پاس بہت سارے ایسے جگہیں پہنچتی ہیں، جگہیں آتی ہیں، محفلیں پہنچتی ہیں کہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ یار یہ بچے جن کو جو اچھی شاعری کر سکتے ہیں، اچھا لکھ سکتے ہیں، اچھی کیلی گرافی کر سکتے ہیں، کیا صرف لاہور، پنڈی، کراچی، ملتان جیسے بڑے شہروں کے بچوں کو ہی ایکسپوجر ملے گا؟ کیا یہ بچے یہیں دب جائیں گے؟ کیا یہ بچے یہیں رہ جائیں گے؟ مجھے بڑے حیرانگی ہوئی جان کر کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، ان کو بھی ایکسپوجر مل سکتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے شاید آپ لوگوں کو یاد ہو، اکرم شہید پارک میں ایک کمپٹیشن کروایا تھا RESPECT122 نے ارتھ ڈے کے حوالے سے۔ اس کے اندر مختلف اسکولوں کے بچوں کو بلایا اور اس میں ان کو ٹاپک دیا گیا مدر ارتھ کا۔ اب میں خود حیران تھا کہ یار آپ نے 7ویں 8ویں کلاس کے بچوں کو بلا لیا اور ان کو ٹاپک دے دیا مدر ارتھ کا کہ آپ نے اس کے اوپر پینٹ کرنا ہے۔ میرے ساتھ ججز میں اس وقت ڈاکٹر حبیب الرحمان بھی شامل تھے، ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب تھے۔ وہ لوگ پریشان ہو گئے کہ یار یہ کانسیپٹ تو ہمارے ذہن میں بھی نہیں تھا مدر ارتھ کا۔ کیا ہمارے بچے ابھی بھی اتنا اچھا سوچ سکتے ہیں؟ اگر یہ اتنا اچھا سوچ سکتے ہیں تو یار ان کو ایکسپوجر کیسے ملے گا؟ کیا صرف لاہور، کراچی، پنڈی، ملتان بڑے شہروں کے بچے ہی گروم کریں گے؟ یہاں کے بچے گروم نہیں کریں گے؟ یہاں کے لوگ باہر نہیں نکل سکیں گے؟ کیا صرف وہی لوگ آگے بڑھیں گے؟ تو کیا ہم اپنے بچوں کو یہ سبق دیں کہ یار آپ نے جہلم شہر میں، آپ نے ساہیوال شہر میں، آپ نے جھنگ شہر میں، آپ نے جو چھوٹے شہر ہیں ان میں نہیں رہنا، آپ نے بڑے شہروں کی طرف جانا ہے تاکہ آپ کی جو کوالٹیز ہیں وہ باہر آ سکیں۔ لیکن اس طرح کے جو فیسٹیولز ہیں، اس طرح کی جو پلیٹ فارمز ہیں، یہ صحیح معنوں میں ان بچوں کو باہر آنے کا موقع دیتی ہیں۔ اور جو بڑی بڑی سیلیبریٹیز ہیں جن کو پتہ ہے کہ یار ہم نے بہت ساری چھوٹی جگہوں سے چھوٹے چھوٹے سے کنکر چننے ہیں اور ہیرے چننے ہیں ہم نے، اور ان کو آگے لے کر آنا ہے، وہ جب یہاں پر پہنچیں گے اور جب وہ یہاں آ کر دیکھیں گے تو یقیناً یہ ایک بہت بڑا خوبصورت پلیٹ فارم ہے جس سے ہمارے علاقے کے بچوں کو، ہمارے علاقے کے نوجوانوں کو یہ ایکسپوجر ملے گا کہ یار ہم بھی آگے بڑھ سکتے ہیں اور کچھ کر سکتے ہیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں ان تمام مینجمنٹ کا جن لوگوں نے اتنا خوبصورت اوکیزن بنایا، اتنا خوبصورت پلیٹ فارم مہیا کیا اور بچوں کو آگے بڑھنے کے لیے ایک جسے کہتے ہیں سڑک مہیا کیا، ایک راستہ مہیا کیا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اور سر ہم آپ سب کے